کہتے ہیں ایک بادشاہ نے رفو گر رکھا ہوا تھا. وہ کپڑے نہیں باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا. وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی اس طرح سے وضاحت کرتا کہ سننے والے کو یقین آ جاتا کہ بادشاہ سلامت جو فرما رہے ہیں درست ہے. ایک دن بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جوانی کے شکار کے قصے سنا رہے تھے. عوام کو معروب کرنے کے لیے انہوں نے جوش میں کہا کہ ایک دفعہ تو میں نے اتنی دور سے نشانہ لگایا کہ آدھا کلومیٹر دور کھڑے ہرن کی بائیں آنکھ سے تیر ہوتا ہوا دائیں کان سے ہو کے پچھلی دائیں ٹانگ میں جا لگا. بادشاہ سلامت کو توقع تھی کہ یہ بات سن کے لوگ داد دیں گے، لیکن لوگوں نے داد نہیں دی کیونکہ لوگ بادشاہ سلامت کے اس جھوٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے. بادشاہ سلامت نے جب یہ دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ میں نے بہت بڑی چھوڑ دی ہے. انہوں نے فوراً اپنے رفوگر کی طرف دیکھا. رفوگر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے اس واقعے کا میں چشم دید گواہ ہوں. اور اس نے دربار والوں کو کہا کہ اصل میں واقعہ اس طرح ہے کہ بادشاہ سلامت ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا. بادشاہ سلامت نے جب اوپر سے تیر لگایا تو ہوا بہت موافق چل رہی تھی، ورنہ کہاں آدھا کلومیٹر دور تیر جاتا ہے. اس نے کہا اور رہا مسئلہ آنکھ کا، کان کا اور کھر کا، تو جس ٹائم بادشاہ سلامت نے تیر چلایا اس ٹائم ہرن اپنی دائیں ٹانگ سے اپنی دائیں کان کو کھجا رہا تھا. لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں نے تالیاں بجا کے بادشاہ سلامت کو داد دی. اگلے دن رفوگر اپنا بوریا بسترا پیک کر کے جا رہا تھا. بادشاہ سلامت نے دیکھا. اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تو چھوٹے چھوٹے تروپے لگا سکتا ہوں. اگر آپ نے شامیانے سلوانے ہیں تو پھر آپ اپنی ٹیم میں جاوید چودھری عرف جیدہ چنگڑ اور غریدہ فاروقی عرف غریدہ سزوکی کو حصہ بنا لیں.